پاکستان ایک بڑے کرٹیکل حالات میں ہے. امریکہ یہاں سے جا چکا ہوا ہے اور ہندوستان اور افغانستان سے ہمیں گرم ہوائیں آ رہی ہیں. ایسے موقع پہ طلال صاحب اور پلوشہ صاحبہ کا یہ کہنا کہ ہماری پرائم منسٹر یا ہماری گورنمنٹ یا ہمارے ملک کی یہ پوزیشن ہے کہ بائیڈن ہمارا فون ہی نہیں اٹھا رہا, ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے, اور جو عزت بنائی تھی نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے, وہ گوا دی عمران خان صاحب نے. بڑے سگیل الزام ہے سر, آپ کس طرح کوپ کریں گے اس کو؟ ان کو سمجھانا ہے کہ امریکہ میں جا کے ٹائی اور سوٹ لگا کے اور پرچیاں پکڑ کے غلط انگریزی بول کے عزت نہیں ہوتی. عزت آپ کی اپنی خودداری میں ہوتی ہے, پاکستانیت میں ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی عزت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جنہوں نے تاریخ میں آپ جب جاتے تھے وہاں سے ڈو مور کی باتیں لے کے آتے تھے, پہلی دفعہ کسی نے نو مور کی بات کی ہے. اور اس کا وقتی طور پہ شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پاکستان کی جو نا کوئی پوزیشن خراب ہوئی ہے, لیکن قوموں میں عزت انہی قوموں کے ہوتے ہیں جو اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا موقف ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دور, پیپلز پارٹی کے دور میں 341 ڈرون حملے ہوئے اور یہ ہمیں اسمائلیں دکھاتے رہے. میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا جو دوسرا ہے دان دکھانے والا. نون لیگ جو آج باتیں کرتی ہے 60 ڈرون حملے ان کے دور میں ہوئے. آج عمران خان کا دور ہے, کسی ملک کی جرت نہیں پاکستان کی وہ سرحد پار کرے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ لیڈر اپنے قدموں پہ کھڑا ہے. اس نے امریکہ میں اور وہ کہہ رہی ہے تھوڑی دیر میں دیکھیے گا پلوشہ کہہ رہی ہے نہیں, وہ انہوں نے کیونکہ امریکہ جا رہا تو شاید ڈرون سے حملہ نہ کرے افغانستان میں اور ہم سے گزر کے جائے. امریکن فوبیا ان کا اندر سے ختم نہیں ہوا, اور یہ اسی لیے بلاول صاحب جا کے بظاہر جا کے وہاں پہ اپنے آپ پریشان تو نہیں ہو کہ بلاول صاحب جا رہے ہیں ملنے امریکہ؟ نہیں, وہ بھائی انہوں نے کر کیا لینا ہے. یہاں پہ زرداری صاحب جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا وہاں جا کے مانا, بلکہ وہ تو اس ہمارے ملک کی سالمیت, ہمارے ملک کی جو ساورنٹی تھی وہ چیلنج ہوئی. اسامہ بن لادن کو یہاں مارا گیا اور وہ ادھر مبارکبادیں دے رہے. ان کی تو حالت یہ ہے, ان کی تو قومی اہمیت, قومی غیرت کا عالم ہی کوئی نہیں تھا. ان کا معاملہ یہ ہے, انہوں نے اپنے پیسے بچانے ہوتے ہیں. ان کو کیا سمجھ آئے گی کہ نو مور کیا ہے اور ایبسلیوٹلی ناٹ کیا ہے. ان کو ایک ہی بات ہے کہ امریکہ جائیں ٹائی سوٹ پہن کے. اور ایبسلیوٹلی ناٹ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی پوچھے آپ سے, جب کوئی آپ کو اس قابل ہی نہ سمجھے. میں نے ان سے سوال کیا, اس کا کوئی جواب نہیں. جب کوئی کسی کو اس قابل ہی نہ سمجھے کہ اس سے پوچھا بھی جائے تو وہ اکیلا کھڑا ہوا نو مور, ڈو مور, نو مور, ایبسلیوٹلی ناٹ, جو مرضی کہتا رہے, جیسے بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا. کون پوچھتا ہے؟ بات یہ ہے, اب یہ ان کو ہیرو بنانا چاہیے, ان کا نا وہ ہیرو ہیں. اب بات یہ ہے کہ ٹائی اور سوٹ جو ہے اگر غلط تھا تو جناح صاحب سے لے کر عمران خان صاحب نے خود پہنا, اور انگریزوں کے وہ تو کہتے ہیں میں مغرب کا ایکسپرٹ ہوں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے خوف زدہ کیوں ہے اگر کوئی امریکہ جائے تو. میں نے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے عمران خان صاحب کو اور وہ فوزیہ قصوری کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی راہداریوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. اچھا, جگہ جگہ, دفتر. ہم بھی وہیں تھے, یہ بھی وہیں تھے. ہم وہاں محترمہ کے لیے گئے ہوئے تھے اور یہ وہاں پھر رہے تھے ادھر ادھر جب ہم یو این انویسٹیگیشن کے لیے گئے تھے, اور اتفاقاً ہم ایک ہی وہ جو کیفیٹیریا تھا اس میں یہ بھی آ گئے. دفتر کیا بات یہ کہ بات کرنے سے پہلے نا ذرا سوچا کریں کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ضرور ان کے ہیرو ہوں گے, لیکن انہی کی ہیں. اب وہ بات یہ ہے نا کہ سبحان تیری قدرت, سبحان تیرے کھیل, چھچھوندر کے سر میں چنبیلی کا تیل. اب اللہ کی قدرت سے چھچھوندر کے سر میں چنبیلی کا تیل تو ڈل جا سکتا ہے, لیکن اب اس کو آپ کہیں کہ چھچھوندر کو آپ شیر بنا دیں, ہیرو بنا دیں, وہ نہیں ہو سکتا. آپ اکیلے کھڑے ہو کے چیختے رہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. سوال یہ ہے کہ آپ سے کہہ کون رہا ہے کرنے کو, اور میں انڈر اوتھ ہوں, میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ کیا ہوا اس دن, ہمیں کیا بتایا گیا. لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں نا کچھ دنوں میں ان کو ریٹریکٹ کرنے پڑیں گے اپنے الفاظ, جب وائلنس یہاں ہوگا اور ان کو سمجھ آئے گی ڈرون حملہ ہوتا کیا ہے. یہ اپنے الفاظ چبائیں گے ہمیشہ کی طرح. بہت بڑی بات کہی ہے کہ ان کو اپنے الفاظ ریٹریکٹ کرنے پڑیں گے. آپ کی نظر جو ہے نا وہ ارد گرد رہنی چاہیے آپ کی. آج بھی ہر روز پچھلے کئی دنوں سے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. پلوشہ صاحب ایک بات بتائیے, مجھے پتا ہے انڈر اوتھ ہے, میری بات تو سنیں, کہیں ہماری سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ہوتا ہے, پلوشہ صاحبہ کہیں نہ کہیں فائرنگ ہو رہی ہے. یار میری آواز جاری ہے. پلوشہ صاحبہ میں پوچھ رہا ہوں, آپ جو کہہ رہی ہے نا کہ جی عمران خان صاحب کو بہت جلد اپنے الفاظ ریٹریکٹ کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ انڈر اوتھ ہے, آپ اس قومی سلامتی کمیٹی کی کارروائی. نہیں, میں عمران خان صاحب کو نہیں کہہ رہی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اڈے نو مور, ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ تو میں نے ان سے سوال کیا, ان سے عباسی صاحب سے, کہ آپ کو کس نے کہا. میں ان کو کہہ رہی ہوں یہ جو باتیں کریں زرداری صاحب, اب ان کے پیٹ میں بلاول صاحب کے باہر جانے کا بڑا درد ہے, اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. میں جاتا ہوں جی, کوئکلی میں جاؤں گا. ہمارے رپورٹر حسن رضا صاحب پنجاب کے اوپر بات کریں گے, طلال صاحب بھی اس پر رسپونڈ کریں گے. حسن بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے کام. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بادشاہی مسجد کے اندر؟ پنجاب کے بیوروکریٹس جو ہیں وہ حلف دے رہے ہیں کہ جناب ہم کرپشن نہیں کریں گے. کیا یہ معاملہ ہے جناب؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، صوبے میں؟ کامران صاحب لاہور میں خاص طور پہ فرد کا لین دین ہو، جال سازی اور فردوں کے معاملات، بہت سارے ایشوز تھے، ایس او پیز کی خلاف ورزی، جہاں پر کرپشن کی شکایات ڈپٹی کمشنر کو موصول ہو رہی تھی اور خاص طور پہ یہی شکایات اعلیٰ حکام اور اعلیٰ افسران کو بھی موصول ہوتی رہیں. ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کی جانب سے تمام اسسٹنٹ کمشنر، رجسٹرار اور دیگر متعلقہ افسران کو جو ہے 2 روز قبل باش مسجد میں بلایا اور مسجد کی نماز پڑھنے کے بعد تمام کو باش مسجد کے اندر جو مولانا عبدالخبیر اعزاز صاحب کا آفس ہے جو مسجد کے اندر کہلاتا ہے، وہاں پر لے گئے اور ان سے حلف لیا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا میں تو کرپشن نہیں کرتا اور نہ میں نے کی ہے، یہ میں حلف دیتا ہوں. لیکن کیا تمام افسران حلف دیتے ہیں؟ تو بہت سارے افسران خاموش ہو گئے، جس پر انہوں نے کہا چلے آپ اس کو چھوڑیں، لیکن یہ بات واضح کریں کہ آئندہ سے کرپشن نہیں کی جائے گی، ایمانداری سے کام کریں گے. اور یہ جملے بولے گئے کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ملک کو ترقی کی طرف جو ہے وہ بہت شکریہ حسن بھائی، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے. طلال بھائی یہ ہوتی ہے حکومت کہ انہوں نے کرپشن نہ کروانے کا حلف بھی لیا اور عمران خان صاحب کی ویژن پہ بادشاہی مسجد میں. یہ ہوتی ہے گورننس. پتا چلا اب آپ کو؟ میرا یہ عمران خان کا ویژن تو بڑا کلیئر ہے. اس کا مطلب ہے ڈی سی او صاحب نے یہ حلف لیا ہے. عمران خان تو کہتا ہے اپنی کھائے ہو تو میری لے آئے ہو. یعنی چینی چور دیکھیں ان کا کیبنٹ ممبر، آٹا چور ان کا، دوائیاں چور ان کا، پٹرول چور ان کا، یعنی جو چور ہوگا اس کا عمران خان کا اس کی جیب میں ہاتھ ہوگا. کوئی جہاز دے رہا ہے، کوئی گھر کا خرچہ دے رہا ہے، کوئی کچن چلاتا ہے، کوئی پارٹی چلاتا ہے. وہ حلف لیا ہے کرپشن نہ کرنے کا. پاکستان یہ اوہو یہ میرا خیال ہے یہ ڈی سی صاحب جو ہیں انہیں یہ تو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کرپشن ہو رہی ہے. اور کرپشن جو ہے یہ کہا کرتے تھے اوپر سے شروع ہوتی ہے. جب وزیر اعظم چور ہو تو پھر چوری ڈی سی او تو کرے گا. طلال صاحب ساتھ ہی رہے میرے. صداقت بھائی کیوں حلف کی ضرورت پڑ گئی؟ پہلی بات طلال صاحب آپ کا لیڈر وہ ہے جو کہتے ہیں کیا ہوا کھاتا ہے تو لے سکتے ہیں. نہیں، لیکن آپ ان کو چھوڑے نا، آپ تو حلف لے رہے ہیں. لگاتا بھی تو ہے بھائی. میں آپ کا کوئی کرپشن پہ بات کرنا بنتا ہے جس کا سربراہ ملک کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہو، عزیزیہ ہو، ہل میٹل ہو، ایون فیلڈز ہو، چودھری شوگر مل ہو، رمضان شوگر مل ہو، چاہے وہ آپ کے اثاثے ہوں، ایون فیلڈ فلیٹس ہوں، اس میں اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز سے ایک بندہ ملک کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہو، وہ مفرور ہو، وہ اشتہاری ہو، اور اس کا بندہ بیٹھ کے کسی پہ الزام لگائے، اس بندے پہ الزام لگائے. جس کو ملک کی سب سے بڑی عدالت صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے، آپ کے الزاموں کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے. جہاں ثاقب نثار اس ملک کا چیف جسٹس تھا اور جو کھوسا صاحب تھے جنہوں نواز شریف کو گاڈ فادر اور مافیا کا لفظ دیا، بزدار صاحب نے آج بھی میں خدا لگتی بات کرنی چاہیے. سر میں تعریف تو کر لوں بزدار صاحب کی، لگاتا بھی تو ہے بزدار صاحب نے خدا لگتی بات کرنی چاہیے. طلال صاحب اور پلوشہ صاحبہ، آج بزدار صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان کے اندر وزٹ کیا، کرپشن کے اوپر جیل سپرنٹینڈنٹ کو فارغ کیا، ایم ایس ٹیچنگ ہاسپٹل کو فارغ کیا اور پتہ نہیں کسی کو فارغ کر دیا. یہ ہے کرپشن کے خلاف ڈرائیو. عمران خان صاحب کا نظریہ اس کو لے کے بزدار صاحب بھی چل رہے ہیں میرے بھائیوں. اور 2 درجن کیسوں کے جواب دیں جو آپ پہ بنے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی جی طلال صاحب گزارش سنیں جناب. کامران پلوشہ آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں 1 منٹ 30 سیکنڈ. جی 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 ایک منٹ. پیر کو آ رہے ہیں عمران خان صاحب، سنا ہے لاہور جی آ رہے ہیں اس سے حساب لینے کہ بیٹے چینی میں سے کتنے کمائے ہیں، آٹے میں سے کتنے کمائے ہیں، فلانا کام کتنا کیا ہے، کس کا گھر گرایا ہے، کوئی 3 سال میں کوئی کام تو نہیں بیٹا کیا تم نے. شاباش. کچھ نہ کرنا. پلوشہ صاحبہ حلف لیا گیا بادشاہی مسجد میں بیوروکریٹس کرپشن نہیں کریں گے. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. جی میں جی کامران جی آپ کی آواز آ رہی ہے. دیکھیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈی سی صاحب کو ہم تب مانیں گے جب وہ یہ حلف جو ہے بادشاہی مسجد میں لے جا کر بزدار صاحب سے اور ان کی ساری کابینہ سے لیں اور پھر عمران صاحب سے اور ان کی ساری کابینہ سے لیں. تو پھر ہم مانیں گے کہ واہ واہ ڈی سی صاحب کا کیا ویژن ہے. اور وہ جب حلف لے لیں تو پھر اس کی بھی ویڈیو جاری کریں. پھر ہم واقعی ہم سارے جو ہیں نا پھر وہ ان کی تابع ہو جائیں گے
इनके मुरीद हो जाएंगे कि मुझे वाकई एक ब्रेक करप्शन लेनी है को जी, बड़ा पता शॉर्टकट करने के वे लिए साकिब आए साहब से पूछ लेते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर भी हेल्प ले लेंगे ताकि ये सारे उनके मुरीद हो जाए।